अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज दो ख़बरें वो आपके साथ शेयर कर मैं सोचा कर लूँ। एक पे तो कल भी बात हुई थी, दोबारा उस पे कोई अपडेट है वो आपके साथ शेयर करेंगे, और साथ में एक एमपीए के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हुआ है, उसकी डिटेल्स क्या हैं वो भी शेयर करेंगे। लेकिन जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमें सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो वगैरह पसंद आए तो उसको शेयर करें, लाइक और कमेंट भी करें। अच्छा जी, पहले एफसी पे आते हैं ना। आपको याद होगा कल मैंने आपको बताया था कि कोई बारकान में, रकनी में, एफसी कमांडेंट के हुक्म पर एफसी ने जाके कस्टम का जो चेक पोस्ट है उसको कैप्चर किया था, और कस्टम वाले भाग ही गए थे ना। हालांकि फ़ोर्स है, उनको थोड़ा सा मुज़ाहमत करनी चाहिए थी अगर उनका पोस्ट किसी ने आके कब्ज़ा कर लिया है। और उमूमी तौर पर ऐसा होता है कि कस्टम वाले हैं ना, वो एफसी के करीब करीब अपने चेक पोस्ट लगाते हैं हालात की वजह से, और धंधा करते हैं। ये सबको पता है। कस्टम से बलूचिस्तान के लोग तो परेशान हैं ना, जायज़ नाजायज़ आपको उनको जो है घूस देना पड़ता है। पता है घूस क्या होता है? बहरहाल, अभी मज़े की बात यह है कि एफसी ने कहा कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो बेहतर तरीके से, चले हम करके दिखाएंगे। हुआ ये कि आज एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और वो नोटिफिकेशन के तहत कस्टम के तमाम इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए हैं और एफसी को कस्टम के इख्तियारात दिए गए हैं। और आपको पता है कि कस्टम के इख्तियार, जो कस्टम का काम है वो, पता है कि मैं इस पर क्या बात करूं आपसे, बड़ी हो जाएगी वीडियो। कस्टम भी अपने दायरे के जो इख्तियारात हैं उस पर तजावुज़ करता रहता है हमेशा। और आपका कोस्ट गार्ड है, दो या तीन जगह पे उन्होंने अपने लगाई हुई हैं चेक पोस्ट हैं, उनसे भी आवाम तंग है। अगर एक बंदा अपनी ज़ाती गाड़ी में अपनी फैमिली के साथ भी जा रहा हो ना, उसको भी रोका जाता है, तलाशी ली जाती है, पता नहीं। हालांकि ये कस्टम का काम नहीं है, कस्टम का काम कुछ और है, उसको किसी और चीज़ के लिए रखा गया है। लेकिन बलूचिस्तान में हर एक इदारा वो आज़ाद है, ख्वाह वो जिसके पास भी इख्तियार आ गया ना वो फ़िरौन बन जाता है। हम लेवीज़ की तारीफ़ करते हैं, कहीं कहीं आप जाएंगे तो जहाँ पे लेवीज़ के इख्तियारात हैं ना, लेवीज़ एफसी से ज़्यादा बड़ा फ़िरौन बना होता है लोगों के लिए, आम लोग, गरीब लोगों के लिए। एफसी का वैसे भी रेपुटेशन अगर आप देखेंगे ना, आवाम के अंदर थोड़ी अच्छी नहीं है। मैं थोड़ी खुल के बात करता हूँ तो बहुत सारे लोग नाराज़ होते हैं कि यार, बहरहाल ज़ाहिर है कि आवाम के इश्यूज़ हैं, उस पर तो बात करना होता है। अभी मुझे ये नहीं समझ आता कि एफसी ने बाकी बलूचिस्तान का तमाम जो अमन अमान की सूरत हाल है उसको मेंटेन रखा हुआ है, बलूचिस्तान बिल्कुल पीसफुल बन गया है। जिसकी ड्यूटी, जिसका उसका ड्यूटी है जिस चीज़ के लिए, वो पूरी तरह से उन्होंने निभाया है। बिल्कुल पुरअमन बलूचिस्तान है, लोग जो है पुरसुकून है, कोई दहशतगर्दी कोई वाक़या कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए अभी एफसी ने सोचा यार, अमन अमान जो है हमने मेंटेन करके रखा है, अब हम ये करेंगे कि कस्टम का जो है वो भी काम हम साथ चला लेंगे। यार खुदा को मानो, एक इदारा कितने इदारों को संभालेगा? और वैसे भी ऐसा नहीं है कि कोई मिसाली कारकर्दगी भी एफसी की नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा। आपको ये भी याद होगा 2007 या 8 से एफसी को पूरे बलूचिस्तान में जहाँ पे ए एरिया है वहाँ पे पुलिस के इख्तियारात दिए गए थे काफ़ी टाइम से। बीच में ये हुआ कि एफसी ख़ुद विड्रा हो गई, उन्होंने कहा कि जी पुलिस का काम हम नहीं कर सकते। चूँकि अभी थोड़ा बहुत बलूचिस्तान के जो अमन अमान की सूरत हाल है वो बेहतर हो गई है, तो पुलिस जो है वो दोबारा अपनी जगह पे आ जाए, अपना मोर्चा संभालें, हम पीछे हट जाएंगे। ये एफसी ने ख़ुद कहा था एक टाइम पे। फिर ये जो मौजूदा हुकूमत आपकी आई है ना, सरफराज भुट्टी साहब का, पता नहीं है इनको एफसी से क्या क्या प्यार हो गया है। पहले दिन आया है तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि जी हमने एफसी की चेक पोस्टें मज़ीद बढ़ानी है और अमन अमान बरकरार रखना है वगैरह। वो भाई, जो भी पॉलिसी बनती है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए बनती है, शॉर्ट टर्म के लिए कोई पॉलिसी होती नहीं है। जो शॉर्ट टर्म के लिए पॉलिसी हो तो वो फिर टाइम पास होता है, वो कोई पॉलिसी नहीं होती। जहाँ कमाल खान का दौर हो या डॉक्टर मालिक का दौर, उसमें ग्रेजुअली एफसी को पीछे किया गया, पुलिस को आगे लाया गया। हालांकि पुलिस की भी रिपोर्टेशन तो ठीक नहीं है, लेकिन उमूमी तौर पर देखें पुलिस हो या लेवीज़ हो,
وہ جس سوسائٹی سے اس کا تعلق ہوتا ہے نا، وہ تھوڑا سا مزاج سمجھتا ہے لوگوں کا. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے تانے میں، ایک ایسے کو بالکل پتہ ہوتا ہے کہ میرے تانے میں بندہ آیا ہے، اس کو میں نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، کیسے بات کرنی ہے. اور ایف سی کا رویہ ہر ایک کے ساتھ، مطلب ایک معزز شریف بندے کے ساتھ، ایک بدماش کے ساتھ ایک ہی جیسا ہوتا ہے. اور پولیس کی نفسیت جانتا ہے. میں پولیس کی تعریف نہیں کرتا، لیکن میرا خیال ہے کہ پولیس جو آپ کا اربن ایریاز ہے نا، وہ زیادہ بہتر کام کر سکتی ہے ایف سی کے بنسبت. لیکن چونکہ زوراور لوگ ہیں، وہ اپنا فیصلہ بدلتے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھیں، ابھی میں نے کسٹم کی بات کی، جو ایف سی ہے نا، اس کی ٹریننگ ہی کسٹم کی نہیں ہوئی ہے، تو وہ کیسے یار کسٹم کا کام کر پائے گا؟ بنیادی طور پر اگر دیکھیں تو ایف سی کا کام امن امان برقرار رکھنا بھی نہیں ہے، وہ صرف بارڈر پہ اس کو کھڑا ہونا ہوتا ہے، وہاں پہ آنے جانا ہے وہ آپ نے سنبھالنی ہوتی ہے. چونکہ اور کوئی فورس ہے نہیں، تو اسی لیے ایف سی کو لایا گیا بلوچستان میں، کے پی کے میں. میں پہلے بھی آپ کو ایک بار کہہ چکا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب میں ایک ٹائم پہ بلوچستان سے بھی حالات زیادہ خراب تھے. یہ جو موجودہ آپ کا جو رانا ثناء اللہ ہیں، یہ اس ٹائم کے وزیر داخلہ تھے، اور موجودہ آپ کا وزیر اعظم جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے. ایک ٹائم ایسا آیا کہ لاہور سے لے کر بڑے بڑے جو آپ کے شہر ہیں نا، وہاں پہ دھماکے ہو رہے تھے، خودکش تک ہو رہے تھے. تو ایک پالیسی نہیں کہہ سکتے، ایک پلان بنایا گیا تھا کہ پنجاب کو جو ہے وہ رینجر کے حوالے کیا جائے گا. یہی جو آپ کا وزیر اعظم ہے نا موجودہ، انہوں نے رینجر کو اختیار نہیں دیا. انہوں نے کہا جی ہمارا پولیس کافی ہے، اگر ہمیں ضرورت پڑی پولیس کو کہ رینجر کی یہاں پہ ضرورت ہے کسی آپریشن میں، ہم رینجر کو ساتھ لے کے جائیں گے، لیڈ کرے گا پولیس. اور یہ اس وزیر داخلہ نے تو یہاں تک کہا کہ ہمیں رینجر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس وقت کے رانا ثناء اللہ صاحب نے. اور بلوچستان میں آپ رات کو سو جاؤ، صبح اٹھ جاؤ، کوئی نئی پالیسی بنی ہوتی ہے. ایف سی ٹھیک ہے، آپ نے اس کو امن امان کے لیے دی ہے، لیکن ہر ادارہ وہ نہیں چلا پائے گا. اور اس سے ایک چیز بڑھ سکتی ہے، اگر میں بتا دوں، گھوس. اس سے علاوہ میرے خیال میں بلوچستان کے امن امان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. بہرحال ابھی آتے ہیں دوسرے اپنے سیگمنٹ پہ. یار ہوا یہ ہے کہ پولیس نے ایک ایم پی اے کے خلاف ایف آئی آر درج کروا لی ہے. اچھا میں وہ ڈیٹیل نہیں بتا سکتا، اب میں نے وہ آواز سنی ہے وہ ایم پی اے کی، کہ انہوں نے ایک پولیس آفیسر کو ایس ایس پی یار سینئر پولیس کا کیڈر جو ہوتا ہے نا، موسٹ سینئر ڈی آئی جی کے بعد جو رینک ہوتا ہے وہ ایس پی کا ہوتا ہے. اس کو ایک ایم پی اے نے، ان کا نام ہے میرے خیال میں قادر مندوخیل، جوب سے ہیں. انہوں نے فون کر کے یار مطلب ایک نا بات ہوتی ہے کہ آپ کو غصہ آتا ہے تھوڑی بہت، آپ نے بات کر لی. میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ بندے نے گالم گلوچ تک کی ہے، بد تہذیبی کی انتہا کر دی ہے. میں آج ایک دوست سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا اگر اس ایس پی کو ایک ایم پی اے نے فون کیا ہے، مطلب جو گالیاں شالیاں جو بھی دی ہے، اگر یہ ایک عام بندہ کسی سپاہی کو اس طرح کا زبان استعمال کرتا، اس کا اس وقت وہ لاک اپ میں ہوتا، اور اس پر پتہ نہیں کتنے وہ دفعات جو ہے وہ ایف آئی آر میں لگائے جا چکے ہوتے. بہرحال ظاہر کہ ایم پی اے ہیں، اور دیکھیے فورس کا جو مورال جب ڈاؤن ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے. وہ حالانکہ معاملہ کچھ نہیں ہے، یہ روٹین ہے. ایک مسافر بس جا رہی تھی، کہیں سے پولیس کو پتہ چلا کوئی خفیہ طریقے سے کہ یار یہاں اس بس کے اندر نا کچھ ایسے سامان سپلائی ہو رہی ہے جو بیسکلی ایک کسی مسافر بس کے لیے الاؤ نہیں ہوتا. میں ذاتی طور پر تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایران سے جو سامان نکلتا ہے یا افغانستان سے، ہمارے لوگوں کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، کوئی فیکٹریز نہیں ہیں، کوئی ذرائع آمدن نہیں ہے. میں اگر میری رائے اگر آپ پوچھیں، میں کہوں گا کہ کھانے پینے سے لے کر فیول تک
بلوچستان کا بندہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں لے کے جائے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے بطور ریاست ذرائع جو آمدنی ہے یا سورس آف انکم جسے کہتے ہیں وہ پرووائڈ ہی نہیں کیا ہے ایک عام بندے کو۔ تو موسٹلی لوگ جو ہے بارڈر ایریا کے جو ہوتے ہیں نا، ان کا ظاہر ہے کہ کاروبار 2 ٹائم کا جو کھانا پینا چولہا جو جلتا ہے وہ بارڈر سے ہے۔ وہ خیر سے ابھی تو وہ بارڈر تو بند ہو گئے ہیں نا، ابھی یہ معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اس بس کے اندر کوئی 8 سے 8,500 وہ کیا کہتے ہیں لیٹر پٹرول بھرا ہوا تھا، تو آگے سے پولیس نے چھاپہ مارا۔ پولیس کو بھی کسی نے کہا ہوگا، پولیس نارملی لے دے کر کے چیزیں چھوڑ دیتا ہے۔ میرا خیال ہے، میری اطلاع ہے کہ اوپر سے پولیس کو کہا گیا کہ جی بس آگے نہیں جانے دینا ہے، تو پولیس نے بھی پھرتی دکھا دی، پکڑ لیا۔ اچھا، ابھی جب بس پکڑ لیا، ابھی لالے پڑ گئے پولیس کو کہ جی ہم نے تو تانے میں اس کو رکھنا ہی نہیں ہے۔ کسی اور ادارے کو کہا گیا کہ جی ایسے کرتے ہیں، یہ گاڑی تم اٹھا کے اپنے نا 4 دیواری کے اندر کھڑی کر دو۔ انہوں نے بھی ٹال مٹول سے کام لیا، لیکن وہ جو نزلہ ہے نا وہ پولیس پہ گر گیا۔ بعد میں پتہ چلا جی وہ جو بندہ ہے نا، بس کا جو مالک ہے نا، وہ اس کا MP ہے قادر مندوخیل صاحب، اس سے کوئی کلوز ریلیشن ہے یا کوئی رشتہ دار ہے اس کا، کوئی دوست ہے وغیرہ۔ اس نے کوئی شکایت کی ہوگی، گلہ کیا ہوگا اپنے MP سے، MP نے فون اٹھایا اور اگلے بندے کو گالیاں بکنا شروع کر دیا۔ تو بہرحال یہ اچھا ہوا کہ پولیس نے FIR درج کروائی ہے MPA کے خلاف، لیکن مجھے نا یہ میں آپ کو کنفرم بتا دوں، MPA کا کچھ بگڑے گا نہیں، نہ MPA گرفتار ہوگا۔ ایک وکیل پکڑ لے گا، عدالت سے جا کے وہ ضمانت وغیرہ اپنا کروا لے گا، پھر نکل جائے گا۔ اس کا جو ہے اگر کوئی اور ادارہ ہوتا، میں اس MPA کو سلوٹ ماروں گا اگر FC کا کوئی میجر یہ بس پکڑتا اور یہ MPA اتنا جرت کرتا، وہ جا کے FC کے میجر کو اسی طرح کا لینگویج استعمال کرتا جو اس نے پولیس SP کے خلاف کیا ہے۔ حالانکہ SP میجر کے رینک سے بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس MPA کو پتہ ہے، چونکہ وہ آپ کا جو FC ہے نا وہ ایک ڈسپلنڈ وہ ہے فورس ہے، اگر میں نے بات کہی ایسی وہ کوئی FIR نہیں کاٹیں گے، گھر پہنچیں گے، پھر جو حشر کریں گے وہ پھر دنیا دیکھے گی۔ اس لیے نزلہ ظاہر ہے کہ پولیس پر، اور یہ لیڈرشپ پہ ہوتا ہے۔ اگر IG پولیس بیٹھا ہوا ہے نا، یہ آج تھوڑا سا اسٹرانگ کوئی ایسا ڈیسیجن لے نا کہ ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا ہے، میرے کسی افسر کے خلاف اس طرح کا لینگویج استعمال ہوا ہے، ہم نے اسے گرفتار کرنا ہے۔ FIR تو کٹ چکی ہے نا، FIR کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے کاٹ لیے، گرفتار کر لو۔ تو لیڈرشپ چونکہ ویک ہو نا، پھر اس کے جو محتاط کوئی افسر ہو، سپاہی ہو، کوئی بھی بندہ ہو، وہ پھر خود وہ کمزور پڑ جاتا ہے، وہ اس کو پھر گالیاں ہر طرف سے پڑ جاتی ہیں، مار بھی پڑتی ہے۔ یہ لیڈرشپ کا کمال ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے جو ماتحت لوگ ہیں نا ان کو کس طرح پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اور اس MPA کو پتہ ہے نا، وہ FC والا جو ہے، FC کا IG جو ادھر بیٹھا ہے نا کوئٹہ میں، تم اس کے میجر کے خلاف ایسے بات کرو پتہ چل جائے گا، کیونکہ IG بھی اسی رینک کا ہے یار، جو IG پولیس بھی اسی رینک ہے جو IG آپ کا جو FC ہے، بلکہ IG پولیس جو ہے پورے بلوچستان کا ہے۔ یہ جو ایریا لگتا ہے نا جوب کا، یہ تو کوئٹہ میں میرے خیال میں ناردرن وہ ہے، اس کا کمانڈ اس کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بھی بلوچستان میں 2 IG FC بیٹھتے ہیں، پولیس کا 1 IG بیٹھتا ہے، تو یہ زیادہ پاورفل ہے پولیس کا IG۔ لیکن چونکہ تھوڑی کمزوری ہوتی ہے نا لیڈرشپ کی، پھر اگلے کو دھڑلے سے گالیاں دینا بھی اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا کہ میں نے گالیاں کیوں دی ہیں۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔